مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فضائل رمضان۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تراویح کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں کہ یہ بروز قیامت ہمارے لیے نور بھی ہوگا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں اور اس میں کئی خصوصی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک خصوصی عبادت نماز تراویح بھی ہے۔ نماز تراویح کا اہتمام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے چلا آ رہا ہے۔ خود رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائیں، پھر امت پر شفقت فرماتے ہوئے تراویح کی جماعت ترک فرما دی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیشگی فرمائی، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا تو لوگ وہاں مختلف انداز میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم فرما دیا۔ پھر ایک رات میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے نکلا۔ مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگ دن کو روزہ تو اچھی طرح رکھ لیتے ہیں لیکن رات کو تراویح میں قرآن احسن یعنی اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تراویح کی جماعت قائم کر کے تم ان کو قرآن سناؤ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ چیز پہلے تو نہیں تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت پہلے نہیں تھی، لیکن یہ ایک اچھا فعل یعنی اچھا کام ہے۔ پس حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے عرش کے گرد حظیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے جو کہ نور کی ہے۔ اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب عز و جل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوئے، ٹچ کرے یا مس کرے تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں نماز تراویح یا دیگر عبادات وغیرہ کے لیے قیام کرے، نماز پڑھے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے تو اس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ولید بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان میں ہمیں تراویح پڑھایا کرتے تھے اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 120 سال کے قریب تھی۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم شمس الہدیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ اطلاع دی گئی تشریف لائیے، یعنی آپ کو انفارم کیا گیا کہ آپ تشریف لائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ابھی 8 رکعت تراویح باقی ہے، پھر نماز میں مصروف ہو گئے، یعنی آپ کے شہزادے کا وصال ہو گیا، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز تراویح کو موقوف نہیں کیا، مکمل کرنے کے بعد تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیسی نماز تراویح سے آپ کی محبت ہے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کا دور فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لہٰذا ہمیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی ہر رات میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی اس مہینے میں نماز تراویح میں اور اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ ترغیب کے لیے آئیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی شوق تلاوت کے چند واقعات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 یعنی 62
قرآن پاک ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کے اندر سارے ماہ میں، اور ایک عید کے روز۔ اس طرح آپ 62 قرآن پاک ماہ رمضان المبارک اور عید کے روز جو ہے آپ مکمل کر لیتے۔ حضرت سیدنا ربیع علیہ رحمۃ اللہ البدی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے، سبحان اللہ، اور سب نماز میں ختم کرتے، یعنی نماز میں ہی آپ تلاوت کر کے اس طرح 60 قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو اشہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں ہمارے ساتھ حالت قیام میں 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں بغداد شریف تشریف لائے اور مسجد شونیزیہ میں قیام فرمایا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رہائش کے لیے ایک حجرہ دے دیا اور مسلمانوں کی امامت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کی صبح تک مسلمانوں کی امامت کی اور نماز تراویح میں 5 قرآن کریم مکمل فرمائے۔ دوران قیام روزانہ رات کو خادم ایک روٹی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب خادم نے حجرے میں دیکھا تو 30 کی 30 روٹیاں وہاں موجود تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلام بن ابی متی علیہ رحمۃ اللہ البدی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام دنوں میں 7 راتوں میں، یعنی عام طور پر نارمل ٹائم میں 7 راتوں میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 3 راتوں میں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک 70 سال کی عمر میں بھی پورا قرآن پاک مکمل کرنے والے بزرگ کا یہ واقعہ سنتے ہیں۔ حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد الحاج محمد غلام نور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک بار والد ماجد ریاست حیدرآباد میں ماہ رمضان مبارک میں محراب سنانے کے لیے آپ کو وہاں بلایا گیا، یعنی قرآن پاک رمضان میں تراویح میں سنانے کے لیے۔ مدینہ مسجد میں 27 رمضان کو شبینہ ہوئی، دوسرے حافظوں کو آپ کے سامنے پڑھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ پورا قرآن مجید والد صاحب نے ہی ختم کیا۔ اس وقت والد صاحب کی عمر 70 سال تھی۔ وہاں کے لوگ اب تک یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسا حافظ دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ورقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ذوق تلاوت کے صدقے ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق نصیب فرمائے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح یہ قرآن پاک کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے جہاں قرآن پاک کی دہرائی ہو جاتی ہے وہاں قرآن پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اگر تراویح نہ ہوتی تو حفظ قرآن کا رواج بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل تمہیں ہم سب کی طرف سے جزائے خیر دے،
تم ہی نے قرآن جمع کرایا اور تم ہی نے حفاظت قرآن کا ذریعہ قائم کیا، یعنی باقاعدہ تراویح کی جماعت میں ختم قرآن ہونا۔ اگر تراویح نہ ہوتی تو حفظ قرآن کا رواج بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ تمہارے احسان سے مسلمان تا قیامت سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ عز و جل تمہاری قبر انور نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ کئی حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو وہ بھی تراویح سننے اور سنانے کے لیے خوب قرآن پاک کی دہرائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن اٹھانے والوں سے مراد قرآن کے حافظ ہیں یا اس کے محافظ یعنی حفاظ یا علماء کرام، کہ ان دونوں کے بڑے درجے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے قرآن حفظ کیا اس نے نبوت کو اپنے دو پہلوؤں کے درمیان لے لیا۔ حافظ الفاظ قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، علماء معانی و مسائل قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، اور صوفیہ اسرار رموز قرآنی کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس شخص میں علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں اس پر خدا کی خاص مہربانی ہے۔ حفاظ کرام کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ تراویح میں ختم قرآن کا حکم، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کریں۔ اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح کا پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے، اور تراویح میں ایک بار قرآن پاک کا مکمل کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے ختم نہ ہو تو سورتوں کی تراویح پڑھیں، اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ الم تری کیف سے آخر تک 2 بار پڑھنے میں 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب آئیے تراویح جو پڑھتے ہیں ان کو کس طرح تراویح میں قرآن پاک سننا چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ لہٰذا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو امام کے پیچھے قرات کرنے اور بے توجہی، سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی ساری توجہ قرآن پاک سننے پر لگائے رکھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے، یا پیچھے جا کر باتیں کرنے، یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً لوگ جو ہے آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 693 پر ہے، مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، کیا بلا عذر ہم بیٹھ کر تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
460 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان رمضان صفحہ 160 پر ہے، جہاں تراویح میں ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہاں بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کریں، رقت و سوز کے ساتھ اختتام ہو اور یہ احساس دل کو تڑپا کر رکھ دے کہ میں نے صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھا نہ سنا۔ رقت و سوز کے ساتھ اختتام ہو اور یہ احساس دل کو تڑپا کر رکھ دے کہ میں صحیح معنوں میں قرآن پاک نہ پڑھ پایا اور نہ سن پایا، کوتاہیاں بھی ہوئیں، دل جمعی بھی نہ رہی، اخلاص میں بھی کمی تھی۔ 100,000 افسوس، دنیاوی شخصیات کا کلام تو توجہ کے ساتھ سنتا رہا مگر سب کے خالق و مالک اپنے پیارے پیارے اللہ رب العزت عز و جل کا پاکیزہ کلام دھیان سے نہ سنا۔ ساتھ ہی یہ بھی غم ہو کہ افسوس اب ماہ رمضان المبارک چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا، نہ جانے آئندہ سال اس کی تشریف آوری کے وقت اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے مجھے موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ اس طرح کے تصورات جما کر اپنی غفلتوں پر خود کو شرمندہ کریں اور ہو سکے تو روئیں، اگر رونا نہ آئے رونے جیسی صورت ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سے محبت قرآن و فراق رمضان میں ایک آدھ قطرہ آنسو ٹپک کر مقبول بارگاہ الہی عز و جل ہو گیا تو کیا بعید کہ اسی کے صدقے خدائے غفار عز و جل سبھی حاضرین کو بخش دے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ختم قرآن کے بعد رمضان المبارک کی بقیہ راتوں میں بھی تراویح پڑھتے رہنا ہے۔ بعض لوگ 3 روزہ 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے اور کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لی ہے۔ تو ایسوں کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ 3 روزہ 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے سے آپ کی تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی سنت ادا ہو گئی ہے، لیکن تراویح پوری ماہ رمضان کی راتوں میں یہ پڑھنا ہی ہے، یہ پڑھنا معاف نہیں۔ پورے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اس کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرنی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ کچھ دن جو ہے تراویح پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ نہیں پڑھتے تو ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ اگر بڑے ہیں، گھر میں آپ کے بچے ایسا کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی ایسا کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ پورا ماہ رمضان جو ہے ہمیں تراویح پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں کہ تراویح جیسے عظیم عبادت ہمیں رمضان مبارک میں ملی اور ہم جو ہے معاذ اللہ اس کو جو ہے چھوڑ کر ہم مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں، ہم عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، تراویحوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے کھیل کود میں مگن ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تراویح مکمل ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے فضائل رمضان میں سے کسی موضوع کو لے کر۔ اسی طرح FGN چینل کے پروگرامز آپ دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔